بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کورس کے یونٹ نمبر 3 خطبہ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ پہلی جماعت ہوئی۔ پہلی جماعت کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، وہاجروا، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ان مہاجرین نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ پہلا گروہ ہوا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ یہ دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں مطلب کہ ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہی آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، یہی ایک دوسرے کے آپس میں ولی ہیں، یعنی کہ ان کا آپس میں پکا ایک ولایت کا رشتہ قائم ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار، ان دونوں کا آپس میں ایک پکا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہارا ان سے ولایت کے باب میں کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ہجرت کر لیں۔ پہلا جو اس آیت کا جز تھا، اس جز کے اندر مہاجرین اور انصار کی بات ہوئی اور فرمایا کہ یہی دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور پھر دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ولایت کا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ہجرت کر لیں اور مہاجرین کے اس کیٹیگری کے اندر وہ داخل ہو جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر ان ہجرت نہ کرنے والوں میں کوئی اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرتا ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان لوگوں کے ساتھ تمہارا سیاسی طور پر، ولایتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر دین کے کسی معاملے میں تم سے مدد کے طلبگار ہوں، یعنی کہ دینی لحاظ سے ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہو اور ان کو زبردستی کفر میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، زبردستی ان لوگوں کو شعائر اسلام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور وہ اگر تم سے مدد کے طلبگار ہوں تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کی مدد کرو۔ تو دوبارہ دیکھیے گا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ تم سے دین کے کسی معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایک صورت میں اب تم ان کی مدد نہیں کر سکتے جب کہ ان لوگوں کی اس حکومت کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔
کوئی میثاق ہو چکا ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسے کا تعلق قائم ہو، یعنی کہ دو ممالک کا، ایک مسلم ملک ہے اور دوسرا غیر مسلم ملک ہے، غیر مسلم ملک کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا شریعت مطہرہ کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اب وہی حکومت ہے اور اسی حکومت کی رعایا میں کچھ مسلمان ہیں کہ جو تم سے مدد طلب کرتے ہیں، تو صرف اس حد تک مدد کی جا سکتی ہے جس حد تک کہ اس حکومت کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہے وہ متاثر نہ ہو رہا ہو۔ اگر وہ متاثر ہو رہا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ اگر معاہدہ نہیں ہے اور دینی معاملے میں اگر مدد طلب کی جا رہی ہے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ کسی دینی معاملے میں نہیں بلکہ سیاسی معاملے میں تم سے مدد کے طلبگار ہیں، تو سیاسی معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی حتیٰ کہ وہ لوگ ہجرت کر کے ہمارے ملک کے باشندے بن جائیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بما تعملون بصیر کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جب معاہدہ ہو چکا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری ظاہراً بھی ضروری ہے اور اندرونی طور پر بھی ضروری ہے۔ پھر سازشوں کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ان کو ستایا نہیں جا سکتا، ان کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ظاہراً بھی معاہدے کی پاسداری ضروری ہے اور باطناً بھی معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر باطناً اور چھپ چھپ کر اگر اس معاہدے کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی آیت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں، یعنی کہ وہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جب مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ کا یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے زیادہ حامی کے طور پر میدان میں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، دوبارہ اس آیت پر غور کریں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، یہ منکرین آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں ان دو آیتوں کے اندر پیچھے بیان کیا، یعنی کہ جو مختلف صورتیں ہم نے بیان کی کہ ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے حامی ہونے چاہیے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ مسلمان ہیں اور دینی معاملے میں وہ مدد کے طلبگار ہیں تو ان کی مدد کی جائے، الا یہ کہ اس ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس وقت اس حد تک جو ہے مدد کی جا سکتی ہے جس حد تک اس معاہدے کو توڑنا، اس معاہدے کے خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، الا تفعلوه، اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، تکن فتنة فی الارض، تو پھر زمین کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ دوسری آیت بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب آیت نمبر 73 کی طرف آئیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت کے اعتبار سے سچے مومن ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان اس حد تک کامل ہو چکا ہے کہ ایک تو انہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ان لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، اور دوسری طرف جن لوگوں نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ بانٹ کر ان کو مدد فراہم کی اور ان کی تائید کی، ان کو تقویت دی، یہ لوگ آپس میں جو ملے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر سچے مومن تو یہی ہیں۔
لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے نتیجے کا اعلان بھی فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے، ورزق کریم، اور عزت اور شرف والے رزق کا وعدہ ہے۔ آخری آیت جو آج کے درس میں ہے، آیت نمبر 75، اب اس آیت کو ہم پڑھیں گے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو کہ بعد میں ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ اب بعد میں شامل ہو جانے کے بعد جہاد کے عمل کو جاری رکھا اور تمہارے ساتھ مل کر وہ جہاد کرتے رہے، تو پھر تم یہ مت سمجھنا کہ چونکہ یہ بعد میں آئے ہیں تو ان کا درجہ کم ہے اور ہم پہلے کے ہیں ہمارا درجہ زیادہ ہے، بلکہ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، اب وہ تمہارے دست و بازو اور تمہارے جز بن چکے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جہاں تک قرابت داروں کا آپس میں تعلق ہے، یعنی کہ آپس کی جو ایک خونی رشتہ داری قائم ہے اس اسلامی سلطنت کے اندر، اس خونی رشتہ داری کا جو ایک بھرم ہے وہ بہرحال قائم رہے گا۔ یعنی کہ یہ جو آیتیں پیچھے گزری ہیں، ان آیتوں سے سننے والے کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ اب اس اسلامی ریاست کے اندر میرے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے بڑھ کر رشتہ جو ہے یہ دوسرا رشتہ جو عقیدے کے لحاظ سے بن چکا ہے یہ قائم ہو گیا ہے، لہٰذا اب میراث کے باب میں بھی وہی لوگ میرے میراث کے حقدار ہونے چاہیے، یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اللہ کی کتاب کے اندر جو قرابت داری کے رشتے اور خونی رشتے ہیں وہ رشتے بہرحال قائم رہیں گے، اور ان کے جو احکامات ہیں وہ احکامات بھی قائم رہیں گے۔ تو دوبارہ دیکھیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے مطابق جو آپس میں خونی رشتہ داری ہے بہرحال وہ قائم رہے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا باقاعدہ اسلام کے اندر خیال رکھا گیا ہے۔ اب جو اہم نکات اور فوائد اس درس قرآن کے بعد جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہونا۔ ان کے درمیان ایمان اور ہجرت کا رابطہ اور اسی کی بنیاد پر اخوت اور حمایت اور نصرت کے حقوق اور فرائض ہیں۔ پچھلی خاندانی اور قبائلی عصبیتیں ختم ہوئیں اور باہمی تعاون اور مدد اور حمیت و حمایت کی بنیاد اسلامی اخوت پر قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 نقطہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، وہ اس نئے اسلامی معاشرے کے حقوق حمایت و نصرت میں شریک ہیں تا آن کے وہ ہجرت کریں۔ شریک ہیں مطلب یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ہجرت بھی کریں گے، ہجرت کر لینے کے بعد اب جا کر ان کو مکمل وہ حقوق میسر ہو جائیں گے کہ جو حقوق مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہوئے ہیں۔ تیسرا نمبر جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ کہ دارالکفر میں پڑے ہوئے مسلمان اگر اسلام لانے کے جرم میں کہیں ستائے جا رہے ہوں تو ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کی مدد کی جائے، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی معاہدہ جو ہے اس کو توڑا نہ جائے، یعنی کہ کسی قوم کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ ہجرت ہر مسلمان پر اس وقت واجب قرار دی گئی تھی تاکہ مسلمان کفر کی طاقتوں کے مقابلے کے لیے مجتمع ہو کر منظم جدوجہد کریں۔ اور پانچواں یہ نقطہ سامنے آیا کہ آپس میں جو خونی رشتوں کی جو ایک بنیاد ہے اور ان کے جو حقوق ہیں بہرحال وہ قائم رہیں گے اور اسلامی اخوت کے حقوق ان حقوق پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو یہ 5-6 نکات اس درس قرآن کے بعد سامنے آئے ہیں۔
اس کتابچے کو شروع سے لے کر آخر تک آپ خود بھی مطالعہ کریں اور جو سوالات ہیں سوال نامے میں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی کسی مقام کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو ہم سے براہ راست رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔